السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ کوئی بیان یا تعلیم وغیرہ نہیں ہے۔ دراصل میرے ایک عزیز مجھ سے باقاعدہ وقتاً فوقتاً آ کر ملا کرتے تھے، کچھ دعائیں لیتے تھے اور بڑے مخلص تھے۔ تو ان کا حال ہی میں انتقال ہو گیا۔ تو ایک طویل عرصہ پیشتر ان کے شیخ قطب العالم شیخ طریقت الحاج مولانا اسرار الحق خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے جو ہے منسلک تھے وہ صاحب، اور سلسلہ اسراریہ میں جو ہے وہ اپنا طریقت کا جو سلسلہ ہے ذکر و اذکار کا، اس میں باقاعدہ شامل ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت کے مریدوں میں سے تھے وہ، مگر میرے بڑے معتقدین میں شامل تھے۔ تو آج سے تقریباً مجھے بالکل میرے ذہن سے نکل چکی ہے بات کہ کب جو ہے حضرت مولانا اسرار الحق خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ شاید 35 یا 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اس وقت کا واقعہ یوں ہے کہ میں یہیں آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ایک عزیز دوست جناب بشیر نام تھا ان کا، اور ان کا جو ہے آڑا نام ہے ہیرو بشیر کے نام سے۔ وہ زیادہ لوگوں میں مشہور تھے ہیرو بشیر کے نام سے۔ بڑے خوبرو جوان تھے، واقعی خوبصورت انسان تھے۔ تو وہ میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے، یہاں ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، صبح 10 بجے کے قریب وہ صاحب بشیر صاحب جو ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے۔ آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بہت بڑے پیر صاحب حضرت مولانا اسرار الحق خان صاحب جو ہے وہ یہاں ہمالیہ کی مسجد میں تشریف لا کر ہیں، اور ہمالیہ کی ہوٹل جو ہے وہ ہوٹل میں حضرت کا قیام ہے، اور سننے میں آیا کہ حضرت کا بیان صبح 10 بجے سے وہاں شروع ہوگا۔ تو میری خواہش ہوئی کہ میں بھی جا کر سنوں اور آپ کو بھی اطلاع کروں۔ اگر آپ بھی تشریف لا سکتے ہوں تو آپ کو ساتھ لے کر میں بھی جو ہے وہ بیان میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لہذا میں نے ان کی بات پر یہاں سے نکلا ان کے ساتھ میں۔ سواری میں جاتے ہوئے ایک میں نے کچھ سوچا نہیں سمجھا نہیں، میرے زبان پر حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی میرے زبان پر جاری ہو گئی، اتقوا بفراست المؤمن وهو ينظر بنور اللہ۔ تو میں اسے ذرا ترنم کے سے انداز میں پڑھتا جا رہا تھا۔
تو وہ صاحب جو ہے سن کر بولے حضرت کیا آپ کوئی نعت یا قوالی کچھ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی نہیں، کیسے نعت اور قوالی نہیں، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، وہ میں زبان پر گنگنا رہا تھا۔ بولے حضرت کیا ہے حدیث؟ وہ میں پڑھ کر سنایا ان کو، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو مفہوم تقریباً یوں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اگر جب بھی دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ ایک عام انسان کا دیکھنا جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو ہے جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندرونی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ایک عام انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے، اللہ کی عنایت ہے ان کے لیے۔ بہرحال وہ میں پڑھا 2-4 مرتبہ، وہ ان کے اصرار پر، بشیر صاحب کے اصرار پر پڑھتا رہا، اور جو ہے الحمدللہ وہ پہنچے ہمالیہ کی مسجد، سواری انہوں نے پارک کی، پھر اس کے بعد وہاں مسجد میں تحقیق کی گئی کہ حضرت کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت وہ ہمالیہ کے ہوٹل، ہندوستان ہوٹل شاید کچھ ایسا نام ہے، وہ بھی ذہن میں میرے باقاعدہ نہیں ہے، شاید ہندوستان ہوٹل ہے، تو وہ ہوٹل میں جو ہے اوپر حال میں حضرت کا بیان چل رہا ہے۔ تو میں اور بشیر صاحب فوراً پہنچے، ہم لوگ باوضو تھے، وہ بشیر صاحب بھی باوضو تھے، میں بھی باوضو ہی تھا، تو پہنچے۔ جیسا اوپر پہنچے دیکھا گیا تو بڑا سا حال ہے، اور دروازے تک لوگ جو ہے پورے بھرے ہوئے ہی حال میں، کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ باقی نہیں تھی، بالکل سامنے حضرت مسحری پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کا بیان جاری تھا۔ تو جوتے چپل جہاں چھوڑتے ہیں وہاں میں نے بھی جوتے نکالے، جو نکال رہا تھا جوتے، تو حضرت کی نظر مجھ پر پڑی، تو جیسے ہی مجھ پر پڑی تو میں جو ہے دیکھ کر وہیں، اب جگہ کہیں بھی نہیں تھی تو جوتے جہاں چھوڑے جاتے ہیں جوتوں پر بھی بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، جیسے ہی میں جھکنے کی کوشش کیا بیٹھنے کے لیے تو حضرت نے وہیں سے پکارا، ہاں ہاں مولانا تشریف لائیے۔ میں پریشان ہو گیا کہ مجھے حضرت مولانا کے لفظ سے پکارا، اور میں آزو بازو دیکھا کہ کوئی دوسرے تو نہیں، میرے بازو میں کوئی نہیں تھے، تو میں جو ہے سوچتا کھڑا ہو گیا، تو حضرت پکار کر سنا رہے تھے، بھائیو جب علماء آتے ہیں تو راستہ دیا کرو، راستہ بنایا کرو۔ تو جیسے ہی حضرت نے سنایا، بیٹھے ہوئے افراد ذرا سا بازو سرک گئے، مجھے جانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے راستہ بن گیا۔ یہ عاجز جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھ کر جو ہے وہاں بیٹھنے کی کوشش کیا، بیٹھنے کی جگہ تو نہیں تھی، بس یوں ہی کسی کے گود ہی میں سے ہی کم از کم بیٹھ جائیں، اس نیت سے میں بیٹھنے کی کوشش کیا، تو وہاں سے پھر اشارہ کیا، نہیں آئیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے کر کے، اور تھوڑا آگے بڑھا، اور آگے بڑھیے، یہاں تک کہ میں حضرت کے بالکل قریب پہنچ گیا، تو حضرت ہاتھ سے مسحری پر یوں تب کر بتا رہے ہیں کہ یہاں بیٹھیے آپ۔ میں نے کہا کہ نہیں حضرت، میں نیچے بیٹھنا میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، میں نیچے بیٹھوں گا کر کے حضرت کے بالکل سامنے نیچے بیٹھ گیا۔ تو جیسے ہی بیٹھا، حضرت یوں میری طرف توجہ کر کے انگلی کے اشارے سے بولتے، اتقوا بفراست المؤمن وهو ينظر بنور اللہ۔ پڑھ کر اس کا مفہوم بیان نہیں کیا، پھر ایک بار حضرت نے حدیث شریف پڑھی، اتقوا بفراست المؤمن، میری طرف دیکھے ہوئے حضرت پڑھ رہے ہیں، اتقوا بفراست المؤمن وهو ينظر بنور اللہ۔ مفہوم کیا ہے؟ سمجھے آپ؟
تو میں کوئی جواب نہیں دیا، بس حضرت کو دیکھتا ہی بیٹھ گیا کہ حضرت کی زبان سے سنوں. تو بولے مفہوم اس کا یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے. یہ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو اسی مفہوم پر حضرت کا بیان جو ہے وہ کنٹینیو ہوا تقریباً آدھا پون گھنٹہ، اور اس کے بعد جو ہے حضرت نے تقریر ختم کی اذان پر. جیسے اذان ہوئی ظہر کی، حضرت نے تقریر ختم کی. تقریر ختم کرنے کے بعد میں وہیں بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا. حضرت بولے کہ جو احباب وضو سے فارغ نہیں ہوئے جا کر فوراً ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر لیں اور صف بنا کر بیٹھ جائیں مسجد میں. تو لوگ سارے کے سارے نکلے، جانے لگے. لوگوں کے جانے تک انتظار کیے. پھر اس کے بعد حضرت کے پیچھے پیچھے میں نکلا. تو آگے بڑھتے ہوئے حضرت پلٹ کر جو ہے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت شیواجی نگر سے آیا ہوا ہوں، بس صرف آپ کا بیان سننے اور ملاقات کے لیے آیا ہوا ہوں. تو بہت اچھی بات. کیا نام ہے؟ عاجز کا نام نثار احمد ہے، عثمانی گھرانہ ہے، اور سلسلہ چشتیہ میں بیعت شدہ ہوں. حضرت شیخ چتان خواجہ بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں، جو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفوں میں سے ہی، ان سے بیعت ہوں. اچھا، ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری ہے؟ جی ہاں حضرت، باقاعدہ سلسلے کے جو ذکر و اذکار ہیں اس کی پابندی کر رہا ہوں. بولے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، باقاعدہ جاری رکھیے. اور جب بھی موقع مل سکے ہمارے مجالس میں بھی آیا کیجئے. میری جانب سے اجازت ہے، آپ کو مجالس میں آئیے اور استفادہ کیجئے. ضرور حضرت، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. آئیے، چلیے مسجد چلیں. تو مسجد پہنچے تو حضرت کے لیے حضرت کے خادمین جو ہیں انہوں نے جانماز بچھائی. جانماز کے دائیں اور بائیں ممکن ہے حضرت کے خلفاء ہوں گے، مجھے تو نہیں معلوم. ان کا حلیہ رنگ ڈھنگ وغیرہ اس قسم کا تھا، تو میں وہی سمجھا کہ حضرت کے خلفاء ہوں گے جو جانماز کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. تو میں وہ جانماز کے برابر پیچھے کی طرف بیٹھ گیا اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد دل کے اندر بس یوں تھوڑا سوچا میں کہ اے کاش موقع ملتا حضرت کے دائیں یا بائیں حضرت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے اگر موقع مل جائے تو واقعی بہت خوش قسمت سمجھوں گا اپنے آپ کو. ایسے اولیاء اللہ اکابرین کی صحبت اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع پروردگار عطا کر دینا پروردگار کی جانب سے یہ بہت بڑی نعمت ہے. لہذا میں وہ تصور کیا، بس خاموش ہو گیا، بیٹھ گیا. جب قامت ہوئی، جماعت کھڑی، حضرت مصلی پر آئے اور وہ خادمین جو دونوں بازو ہیں وہ الحمدللہ بازو ہی تھے ان کے دائیں بائیں، میں پیچھے تھا. ایک دم سے حضرت پلٹ کر میری جانب دیکھے، بولے مولانا آگے آئیے نا، جگہ یہاں پر ہے آپ کے لیے. یقین مانیے میرے بدن سے پسینہ پھوٹ نکلا، پسینے سے شرابور ہو گیا میں. اللہ اکبر، یہ کیسا ہے؟ گویا میں حضرت سے اجازت چاہ رہا ہوں، حضرت جو ہے مجھے بلا رہے ہیں، ایسی بات ہو گئی. جبکہ میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا جو میں دل میں سوچا تھا.
مولانا आगे आइए ना, जगह है ना यहाँ पर। तो हजरत के दाएं जानिब जो है इस आजिज को जगह मिल गई, खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा किया। बहुत सुकून, बड़ा इत्मीनान, एक अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी थी। बहुत ही ज़्यादा उसका इजहार तो मैं नहीं कर सकता, बहरहाल बहुत ज़्यादा मैं जो है इत्मीनान महसूस किया, बहुत बेहतर महसूस किया। नमाज के बाद जो है ऐलान हुआ कि तमाम अहबाब से गुजारिश है कि सुन्नतों के बाद बाजू हाल में सब लोग अफराद पहुँचे। वहाँ ज़ियाफ़त का एहतमाम है, हज़रत तशरीफ़ वहाँ ले जाएंगे और आप हजरात भी साथ में चलें। वहाँ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है। लिहाजा सुन्नतों के बाद जब सारे लोग वहाँ हाल पहुँचे, मैं मुंतज़िर रहा, हजरत के पीछे पीछे जाने के लिए इंतज़ार करता रहा। जब हजरत निकले तो हजरत के पीछे ये आजिज़ भी और बशीर साहब भी साथ में थे। मस्जिद के बाहर निकलने के बाद मेरे भाई मौलाना नज़ीर अहमद साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे। वो मैं बाद में बाहर देखा उनको, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। तो उनको मैं बुलाया कि आइए चलिए, ज़ियाफ़त का एहतमाम है, हम साथ में चलें। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ, आप जाइए, जाकर फारिग हो जाइए। तो ठीक है, मैं और बशीर साहब जो है पहुँचे बाजू हाल में। तो दस्तरखान, बहुत लंबा सा दस्तरखान पूरे हाल के बराबर बिछा हुआ था। वो एक तरफ मुमकिन है 25 से 30 अफराद बैठे होंगे, ऐसा दोनों आमने सामने तकरीबन 60 से 60 अफराद के करीब जो है वो दस्तरखान पर बैठे हुए थे, उसके कमोबेश 60 अफराद। तो दरमियान में हजरत बैठे हुए थे। मैं जाकर देखा तो मुझे उस सफ में जो है जगह नज़र नहीं आई बैठने के लिए कहीं भी। तो मैं सोचा कि इंशाल्लाह अगली सफ में बैठ जाएंगे। तो बाहर की तरफ में निकलने के लिए पलट ही रहा था कि हजरत पुकारे, हाँ मौलाना। मैं झट से पलट कर देखा तो हजरत मुझे ही बुला रहे हैं। जी मौलाना। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो जगह है, आप बैठ जाइए। जैसा हजरत ने यूं कहा, इधर बाजू और उधर बाजू दोनों अफराद जरा हटकर जगह बना दिए। इस आजिज के लिए जगह बन गई हजरत के बिल्कुल सामने, बैठ गया। यह अजीब इत्तेफाक है, हजरत के साथ बैठने का इरादा किया तो हजरत बुलाकर सामने बिठा लिए, बड़ा अजीब इत्तेफाक है। तो दावत शुरू हो गई। हजरत मुख्तसर सा खाना अपनी प्लेट में रखे हुए हैं, बराए नाम 2-2 दाने उठाकर मुंह में डाल रहे हैं। उधर देखिए वो साहब को खाना है जो है बाकायदा डाला गया, और देखिए उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ कर दे दीजिए, उनको गोश्त दीजिए, उनको फला, यूं बस सारे लोगों की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, बस 2 दाने उठाकर मुंह में डाल रहे हैं। ऐसा हजरत का खाना था। तो वहाँ बैठकर ये नाकारा जो है ये तस्वुर किया कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। खाना तो डाल लिया हूँ मैं, बिरयानी, मगर गोश्त जो है उठाने के लिए मुझे शर्म सा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं गोश्त नहीं उठाऊंगा। अगर हजरत की जानिब से इस आजिज़ को तबर्रुकन कुछ मिल गया तो खा लूँगा। ये समझकर ये दिल के अंदर कहते हुए बैठा हूँ। मान हजरत ने पूछा कि मौलाना आपको गोश्त से परहेज है? मैंने कहा जी नहीं मौलाना, परहेज तो नहीं है। फिर खा क्यों नहीं रहे हैं करके ख्वाब में हाथ डालकर एक गोश्त का टुकड़ा उठाया, अपनी प्लेट में रख लिया, उसको तोड़कर एक टुकड़ा मुझे डाल दिया,
एक टुकड़ा ये दाएं जानिब वाले साहब को, एक टुकड़ा ये बाएं जानिब वाले साहब को डाल दिया। बस हम लोग जो है खा रहे थे मतलब। बस मुझे अजीब सा महसूस हुआ, एक रिक्कत आमेज मेरी कैफियत हो गई। मेरी आंखें भी भीग रही हैं, पसीने से शराबोर भी हूँ, सारे कपड़े पसीने से लथपथ हो गए हैं। इस किस्म का था। मेरे हाल में खा रहा था तो मैं देखा कि बैंगन का खट्टा, वो सालन जो बिरयानी के साथ खाया जाता है, वो भी रखा हुआ था। अब दिल के अंदर यह तस्वुर किया कि अगर हजरत की जानिब से बैंगन का एक टुकड़ा मिल गया तो मैं खा लूंगा। यह तस्वुर किया, ये आजमाइशी तौर पर मैंने तस्वुर किया था। तो फौरन हजरत जो है वो सालन में अपने हाथ से एक बैंगन उठाया, चम्मच से नहीं, जबकि चम्मच था। हजरत जो है अपने हाथ को इस्तेमाल किया, हाथ से एक सारा बैंगन उठाया, अपनी प्लेट में रखकर, वो 4 फांक थे, दौड़े, एक टुकड़ा मेरी प्लेट में रख दिया, एक टुकड़ा ये बाजू वाले को, एक टुकड़ा वो बाजू वाले को, और चौथा टुकड़ा उधर बाजू वाले को। तो उसका शोरबा जो लगा हुआ था प्लेट को, उसे उंगली से यूं पोंछ कर चाट रहे थे हजरत। बस खाते खाते बोल रही हैं, आजमाइशें भी चलती हैं करके। हजरत का अंदाज कुछ इस किस्म का था कि मैं क्या बताऊं, वो मेरी कैफियत बयान करने के काबिल नहीं थी। आजमाइशी तौर पर जो है मेरे दिल में मैं यही सोचा था उस वक्त कि देखेंगे आजमाए हजरत की जानिब से मुझे बैगन का टुकड़ा मिल सकता है क्या करके। वो आजमाइशी था। तो जबकि बुजुर्गों के साथ इस किस्म का तस्वुर करना भी जो है बेअदबी में शामिल है, मगर उस वक्त कैफियत वैसी थी, मैं वैसा जो है सुना भी लिया दिल में, दिल से। तो दिल में जो मैं सोचा, अल्लाह ने वो बात जो हजरत के दिल के अंदर उतार दी। तो हजरत ने बैगन का टुकड़ा उठाकर रखते हुए मुझसे कहा कि आजमाइशें भी होती हैं करके। तो शर्मिंदगी से मेरा चेहरा लाल हो गया, मेरे कान लाल हो गए। अजीब कैफियत। फिर दौराने ताम हजरत कुछ सवालात मुझसे पूछे, क्या करते हैं, किस सिलसिले पर मेहनत कर रहे हैं, मशगला क्या है, वगैरह वगैरह। तो सारा सब बताया मैं। तो बोले कि मौलाना आप आइंदा कभी भी मैं आऊं तो ज़रूर आकर मुलाकात कीजिए, और उस वक्त कुछ हिदायतें भी दूंगा इंशाअल्लाह, तो उस पर अमल पैराई कीजिए, बेहतर है। तो वहाँ से निकलकर वापस हो गया। वापसी के शायद 1 हफ्ता 10 दिन बाद जनाब फैजुर रहमान साहब जो मुरीद थे इन बुजुर्ग के, वो तशरीफ लाए। तो उनको मैं जो है ये वाक़या मेरा गया और जो सुना उसको बयान किया। तो सुनते हुए आंखों से आंसू भी निकल रहे थे फैजुर रहमान साहब के। बड़े मुखलिस थे वो। तो बोले वाकई हमारे हजरत के अंदर बहुत ज़्यादा कश्फ व करामात वगैरह है। तो वो बात जो है सुना दिया, हो गई। उसके बाद भी वो फैजुर रहमान साहब वक्तन फवक्तन मिला करते थे। अरसा गुजर गया। हाल में शायद रियाज 1.5-2 साल हो गए उनका इंतकाल होकर। हाँ, 1 साल हुआ होगा। 1 साल के अंदर बाहर फैजुर रहमान साहब का इंतकाल हो गया। और हजरत मौलाना असरारुल हक खान साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू का भी विसाल हो चुका। बहुत तवील अरसा गुजर चुका। परसों 4-5 दिन पेशतर फैजुर रहमान साहब के फर्जन क्या नाम उनका, एहसान
ہاں؟ نام بھول رہا ہوں ان کا. فون میں ہوگا ان کا نام. کچھ ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرا نام ان کا. کھڑا کوئی نہیں، دیکھ کر بولو ان کا نام. بہرحال وہ بچہ جو ہے کسی سلسلے میں مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، تو مجھے یاد دلایا وہ بچہ. حضرت ابا کو آپ جو ہے بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے وہاں آپ کا جانا. محمد ہاشم ہے وہ اس بچے کا نام، فیض الرحمان مرحوم کے فرزند کا. تو محمد ہاشم نے خواہش ظاہر کی کہ وہ میں پھر سے ان کو سناؤں کہ وہ حالات کیسے تھے، وہ کارگزاری جو بھی وہاں جانے کی تھی، بیان جو سنے اس کے تعلق سے وہ سننا چاہتے تھے. ملا بیٹے انشاءاللہ میری اولین فرصت میں جب بھی مجھے موقع ہوگا میں اسے آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو بھی روانہ کر دوں گا، اور دوسروں کو بھی جو ہے روانہ کروں گا، اس نیت سے کہ بزرگوں سے اکابرین سے تعلق کا جوڑے رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری اصلاح، نفس کی اصلاح اور اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر آنا اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہونا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اکابرین کی طرف سے ہمارے لیے. تو ان کے باتوں کو سننا، اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس نیت سے میں جو ہے یہ ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا رہا ہوں. اس کے علاوہ میرے شیخ کا بھی جو ہے ان کے بھی کچھ کرامات وغیرہ بھی انشاءاللہ کبھی کسی وقت موقع ملے تو میں وہ بھی آپ حضرات کے روبرو پیش کروں گا. وہ اس نیت سے کہ اکابرین سے سلسلہ رکھنا، تعلق جوڑے رکھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے فیض حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے. لہذا کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.